جب کبھی بھی بات آئے ضمیر کے سودے کی تو ڈٹ جاؤ انکار حسین کی طرح۔ سب سے پہلے میں تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ JKLF کے تمام پورے آزاد کشمیر میں جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، جنہوں نے آزاد کشمیر کے مختلف جگہوں پر ہمارے اوپر جو بے بنیاد من گھڑت جھوٹی FIR کاٹی گئی اور ہمیں گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف پورے پاکستانی آکوپائڈ کشمیر میں مظاہرے ہوئے۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل درکوٹ کے وہ تمام احباب کہ جو ہماری گرفتاری کے دوران وہ روزانہ کی بنیادوں پر درجنوں کی اصحاب سے لوگ آتے جاتے رہے، باوجود اس کے کہ بہت شدید انتظامیہ کے اوپر پریشر تھا۔ ظاہر ہے پریشر انہی کا تھا کہ جنہوں نے اس عوام سے 2 وقت کی روٹی اور نوالہ چھینا۔ میں سب کا فرداً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور یہ بات بھی ہم کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے سننے میں یہ بات آئی ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے ہمارے حوالے سے کیے گئے۔ تمام جھوٹے پروپیگنڈوں کو، تمام من گھڑت باتوں کو ہم بالکل کنڈم کرتے ہیں، اور ہم یہ جو حکومت ہے، ظفر آباد میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ہم ان کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کام تھا کہ عوام کو ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ان کے گھر کی دہلیز پر انہیں پہنچائیں۔ آپ کو لوگ اسی لیے ہی ووٹ کے ذریعے سپورٹ کر کے اسمبلی میں پہنچاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے جو بنیادی معاملات کو حل کریں، لیکن آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر وہ جو آپ نے وہ معاملات بنائے ہوئے ہیں، 16 سے 33 منسٹر آپ نے کر دیے۔ آپ اپنی شاہ خرشیوں پہ، عیاشیوں پہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب کے نوالہ آپ نے چھینا ہے۔ آپ عوام کو صحت کی سہولت نہیں دے سکے، آپ لوگوں کو تعلیم کی سہولت نہیں دے سکے، آپ انفراسٹرکچر کو بہتر نہیں کر سکے۔ اس لیے ہم ارباب اختیار کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، اور تمام ذمہ داران کو بھی یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی یا رنجش نہیں ہے۔ اس طرح کا ماحول کریٹ کی گئی ہے، علاقائی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے یہاں میٹنگز ہوئی، یہاں سازشیں ہوئی۔ ہم ایسی تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہو تو اس کے خلاف ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، اس کے خلاف لڑنا چاہیے، مرنا چاہیے اور مارنا چاہیے۔ ہمارا نہ کوئی علاقہ ہے، نہ برادری ہے، اور نہ کوئی خاص پولیٹیکل ایجنڈا ہے، بلکہ ہمارا ایک ہی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور وہ ہے عام انسان کی زندگی میں بہتری لانا، لوگوں کو جو ہے وہ آسائش فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ اور باقی جہاں تک انتظامیہ کا معاملہ ہے تو انتظامیہ سے بھی ہمارا کوئی ٹکر یا کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ظالمانہ نظام کے ستائے ہوئے ہیں۔ ہم جب انتظامیہ مینشن کر کے کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں، جو آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو 5-6 ہزار CC گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، جن کے جب بچے بھی یہاں گھومنے آتے ہیں تو پولیس کانسٹیبل اور لو لیول کے جو ملازمین ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی وہ ٹرانسپورٹیشن کے سارے وہ ایکسپینس وہ برداشت کرتے ہیں۔ ہماری عام فرد سے کوئی لڑائی نہیں ہے، عام بندے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس طرح کے بھی یہاں پروپیگنڈے کیے گئے، تو آخر میں یہ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم نے قید کے دوران کچھ چیزیں انالائز کی ہیں، اور مجھے بڑی شرم آئی ہے کہ ہم کتنے فرسودہ، بوسیدہ اور کتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ عجیب طرح کے اس سسٹم میں رہ رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میں ان لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جو قانون سازی کرتے ہیں، کہ قانون کی کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ سلاخوں کے پیچھے جائے آپ اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں۔ یہ راولہ کوٹ میں 3-4 دن پہلے ایک قیدی نے وہ خودکشی کی، اور یہاں احکامات کیا آتے ہیں کہ قیدیوں کو لاسٹک پہنائی جائے۔ یہ کتنا یعنی شرمناک قسم کی یہ بات کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر اس قیدی نے خودکشی کیوں کی۔ یہ بات مجھے تھانے میں جا کر سمجھ آئی کہ انتہائی گندی اور ننگی گالیاں دیتے ہیں یہ قیدیوں کو، یہ انسانیت سے گرا ہوا سلوک کرتے ہیں، یہ خود کو فرعون، شداد اور امان سمجھتے ہیں۔ وہ تھانے کی 4 دیواری کے اندر کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ، اور میں نے بالکل یہ چیزیں انالائز کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، ہم اس ظلم کے خلاف بھی جائیں گے
کہ ایک قیدی ہے، ایک مجرم ہے، اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہوا ہے، اس کی ماں اور بہن کا کیا قصور ہے؟ آپ وہاں فرعون بنے نیچے بیٹھے ہوئے ہو، انتہائی غلیظ گفتگو کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، انسانیت سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہم تمام جو آزاد کشمیر کے اندر جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آخر میں ہم تمام نوجوانوں سے اور سارے احباب سے یہ گزارش کریں گے کہ اس میں ہماری جو جد و جہد ہے، جو عام عوام کی بہتری کی جد و جہد ہے، انشاءاللہ وہ جاری رہے گی. اور آخر میں جو ریکارڈ کے اندر APC ہوئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وہاں نمائندگی تھی. میں تمام جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تحصیل ریکارڈ ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا. اور ان کو بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نظریات یا اپنی اپنی جو جد و جہد ہے اس کی اپنی اپنی ڈائمینشنز ہیں، لیکن جہاں عام طبقے کی بات ہو، جہاں غریب کی بات ہو، جہاں پسے ہوئے طبقے کی بات ہو، تو ہم تمام پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے وہ یکمشت ہو کر مل کر جد و جہد کرنی چاہیے، چونکہ ہماری لڑائی عام انسان کی بہتری کی لڑائی ہے.